السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کے اس سبق میں سبق نمبر 20 کی باقی تدریبات حل کی جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت ساری تدریبات حل ہو چکی ہیں، لیکن آج کچھ نئی تدریبات ہمارے سامنے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ التدریب الثالث عشر، مشق نمبر 13، الثالث عشر۔ یہ مشق کیا ہے؟ اقرأ الساعة، گھڑی کو پڑھیں یعنی ٹائم پڑھیں، ٹائم کو دیکھ کر کے، اور اس کے بعد آپ سوال جواب کو دیکھیے، کیونکہ ہر زبان کے اندر ٹائم بتلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے ہمیں ٹائم کے بارے میں خبر دینا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا سوال ہے کم الساعة الآن یا بکرو، اے بکر ابھی کتنے بجے ہیں، یعنی ابھی کیا ٹائم ہے۔ الساعة الآن السادسة، السادسة عام طور سے جنہیں عربی معلوم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ساعة ستة، ساعة سبعة، ساعة خمسة۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وقت کے بتلانے کے اندر آرڈنل نمبر کو یوز کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم اعداد ترتیبی کہتے ہیں، نہیں عدد کو ترتیب وار، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو یہ آرڈنل نمبر ہیں۔ ایسے عربی زبان کے اندر بھی ہے کہ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، السادس۔ تو الساعہ کا اعتبار کرتے ہوئے السادسہ آیا ہے، الساعۃ الآن السادسہ۔ تو یہ گھڑی ہے، نظر آ رہی ہے کہ یہ سوئی جو گھنٹے کی ہے اور یہ منٹ کی ہے۔ دوسرا سوال کم الساعة الآن یا احمد، اے احمد اب کتنے بجے ہیں، کیا ٹائم ہے؟ تو یہ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ 2 بج رہے ہیں۔ تو کیسے کہا؟ احمد نے کیسے جواب دیا؟ الساعة الآن الثانیة، الساعة الآن الثانیة۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اس گھڑی کو دیکھیے کتنے بج رہے ہیں، یہ گھڑی بتا رہی ہے کہ 11 بج رہے ہیں۔ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ کم الساعة الآن یا فاطمہ، اے فاطمہ کتنے بجے ہیں ابھی؟ فاطمہ کریے الساعة الآن الحادیة عشرة، الحادیة عشرة، کتنے بج رہے ہیں؟ 11 بج رہے ہیں۔ تو الحادیة، یہ الحادیة عشرة نہیں ہو سکتا، یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کی حرکت نہیں بدلتی، جس کو انشاءاللہ مزید اور آگے آپ پڑھیں گے۔ کم الساعة الآن یا اقبال، اے اقبال اب کتنے بجے ہیں؟ تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 5 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے، تو اس کی تعبیر دیکھیں کیسے کرتے ہیں۔ الساعة الآن الخامسة، الخامسة پہ رک جاتے تو ٹائم غلط ہوتا، اس لیے اب اس 5 میں سے 15 منٹ کم کرنا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کوارٹر کہتے ہیں یا اپنی زبان میں 4:45 کہہ دیں گے، تو اس میں کیسے ترکیب کرتے ہیں؟ الا ربعا، مگر یہ کہ چوتھائی۔ تو 1 گھنٹے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سوا، ساڑھے، پونے۔ تو ایسی عربی زبان کے اندر اگر سوا کی تعبیر کرنی ہوگی تو ہم کہیں گے ربع، ربع یعنی 1/4، چوتھائی۔ آدھا کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے نصف، نون صاد فا، نصف۔ اور اگر ہمیں 15 منٹ کم کرنا ہے چونکہ، تو اس کے لیے استثناء، اس کو حرف استثناء کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے۔ 5 بج رہے ہیں مگر ربع، مگر چوتھائی، یعنی 5 بجنے میں چوتھائی کم ہے، 1/4 کم ہے، جو کہ 15 منٹ ہوتے ہیں 60 میں۔ تو اس طریقے سے تعبیر یہ کر رہے ہیں الساعة الآن الخامسة الا ربعا، الا ربعا۔ اور دیکھیے آگے انشاءاللہ مزید پریکٹس ہوتی ہے۔ کم الساعة الآن یا زینب، اب یہ گھڑی جو ہے یہ مکمل طور سے 12 بجا رہی ہے، تو کریں الساعة الآن الثانیة عشرة، الثانیة عشرة، 12 بج رہے ہیں۔
تو جواب میں رپلائی میں جب ہم بول چال میں یوز کرتے ہیں تو یہ مکمل طور سے ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے الساعۃ الآن، ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں الثانیۃ عشرۃ، تو پورے جو گھنٹے کی سوئی 12 پہ ہو تو آگے ہم تماماً بھی لگا سکتے ہیں، یعنی پورے طور پہ 12 بج رہے ہیں، پورے طور پہ 2 بج رہے ہیں، پورے طور پہ 1 بج رہے ہیں، الساعۃ الواحدۃ تماماً عرب استعمال کرتے ہیں اس کا تاکہ سننے والے کو کوئی کنفیوز نہ ہو۔ مثال کے طور پر 2 بجے اور کہیں الساعۃ الثانیہ تو سوچے گا اور کچھ منٹ ہے، الساعۃ الثانیۃ تماماً اگر آپ کہہ دیتے ہیں یعنی پورے طور پہ 2 بجے ہیں، تو اس طریقے سے تماماً بھی جوڑا جاتا ہے۔ کم الساعۃ الآن یا سعید، اب کتنے بجے ہیں سعید؟ تو یہ 1:30 بجے ہوئے ہیں، تو الساعۃ الآن الواحدۃ والنصف، 1 اور آدھا یعنی 1:30 بج رہے ہیں۔ کم الساعۃ الآن یا سعید، اے سعید اب کتنے بجے ہیں؟ تو یہ 7:15 ہو رہے ہیں، تو الساعۃ الآن السابعۃ والربع، 7:15، وہاں تھا الا ربعا یعنی مگر یہ کہ چوتھائی، اور یہاں والربع وا کے معنی اینڈ، یعنی 7 بھی بج رہے ہیں اور چوتھائی مزید اور یعنی 15 منٹ اور۔ کم الساعۃ الآن یا خدیجہ، اب یہاں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ 6:20 ہو رہے ہیں، تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ 6:20 ہو رہے ہیں؟ نہیں، ثلث کے معنی ہوتا ہے 1/3، اور 60 کو جب ہم کا 1/3 نکالتے ہیں تو ہوتا ہے 20 منٹ، تو اس 20 کی تعبیر 15 کی تعبیر ربع سے اور 20 کی تعبیر ثلث سے یعنی 1/3، تو الساعۃ الآن السادسۃ والثلث، 6:20 ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹائم آپ اس کو بار بار دیکھیے گا اور اس کو زبان سے تعبیر بھی کریے گا، مشق بھی کریے گا انشاءاللہ، تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور آگے اور بھی اگلے لیسن میں اور بھی مزید اس کی مشق ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی وہاں ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں 14 نمبر مشق کے اندر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اکمل الحوار، جو ڈائلاگ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کیجئے، ڈائلاگ بات چیت ہو رہی ہے تو کوشچن تو یہاں پر موجود ہے، سعید کہہ رہے کم الساعۃ الآن یا محمد، اے محمد کتنے بجے ہیں؟ تو لیسن میں تھا انہوں نے کہا تھا کہ الساعۃ السادسہ، الساعۃ السادسہ، تو 6 بج رہے ہیں۔ اس کے بعد هل سمعت اذان الظہر، کیا آپ نے ظہر کی اذان سنی؟ تو سمعت مخاطب کیا، تا پہ زبر لے کر کے آئے، اب محمد جب جواب دے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا نعم، ہاں، سمعت، سمعت جو کہ واحد متکلم کا سیگا ہے، تو وہ 14 جو سیگے ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع کے، اس کا فریم آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، تو کبھی بھی آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا فرق ہے، سمعتا کیا آپ نے سنا، مذکر کو مخاطب کریں گے، میل کو، اگر یہ سمعتی ہو جائے تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا، حل سمعتی کیا تو نے سنا، یعنی عورت کو مخاطب کر کے کہیں گے، اور جواب دینے والے جو ہیں چونکہ متکلم کا جو سیگا ہے وہ میل و فیمیل کے لیے ایک ہی ہے، تو لیڈی رہے گی وہ بھی کہے گی نعم سمعتو، اور میل رہے گا تو بھی وہ کہے گا کہ ہاں، تو محمد کہہ رہے ہیں نعم سمعتو، اتنا جواب کافی ہے، لیکن اگر چاہے تو آگے کہہ سکتے ہیں سمعتو، نعم سمعتو اذان الظہر، حالانکہ بول چال کی زبان میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کریں کہ سعید کریں حل توضأت، کیا آپ نے وضو کیا؟ یہ بھی فعل ماضی کا ہی فریم ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی کبھی 3 حرف کا ہوتا ہے، کبھی 4 کا ہوتا ہے، کبھی 5 کا ہوتا ہے اور کبھی 6 کا ہوتا ہے، تو یہ توضأ، تا واو 2 بار ضاد اور ایک حمزہ، تو اس طریقے سے یہ 5 حرف سے مل کر کے فعل ماضی کا جو ہے واحد مذکر حاضر کا سیگا بنا ہوا، توضأت، کیا آپ نے وضو کیا، کیا تو نے وضو کیا؟ محمد کہے گا نعم، نعم توضأت، ہاں میں نے وضو کیا، وہی سیم واحد متکلم کا سیگا، میل فیمیل سب کے لیے۔ سعید ماذا عملت فی الوضوء، آپ نے وضو میں کیا کیا، کیا کیا؟ تو یہاں پر آپ کے تھوڑی لکھنے کی اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں تعبیر تو بہت بہترین آپ کی مشق ہو سکتی ہے، جیسے اگر کہنا ہے کہ سب سے پہلے لیسن میں تھا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولا، تو آپ کیا کہیں گے؟ غسلتو،
غسلتو میں نے دھویا یدیا، اب چونکہ اپنے ہاتھ کی تعبیر کرنی ہے نا تو یا متکلم اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، یدی نہیں کہیں گے کیونکہ دونوں ہاتھوں کو کرنا ہے تو یدیا، اصل یدین دونوں ہاتھ ہے، اور جب یا کی طرف اضافت کیے تو وہ نون گر جاتا ہے تثنیہ کا، تو غسلتو یدیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، وتمضمضتو میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس طریقے سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم وتمضمضتو اور میں نے کلی کیا، واستنشقتو پیچھے لیسن میں آ چکا ہے کہ جب والد صاحب کی طرف سے تعبیر تھا تو اس کی شکل اس کا فریم الگ تھا، اب چونکہ اپنی طرف سے تعبیر کر ہے تو واستنشقتو وہ نہ تھا واستنشقا وغسلا، اور غسلتو یدیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، وتمضمضتو میں نے کلی کیا، واستنشقتو میں نے ناک صاف کیا، وغسلتو وجہی میں نے اپنے چہرے کو دھلا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلا، اس کو کیسے کہیں گے؟ غسلتو وغسلتو یدی الی المرفقین، اپنے دونوں ہاتھوں کو میں نے کہنیوں تک دھلا، اس کے بعد ومسحت راسی، سب واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا رہے گا، ومسحت راسی، اور یہاں پر یا کی طرف یا متکلم کی طرف اضافہ، میں نے اپنے سر کا مسح کیا، ومسحت اذنی، ومسحت اذنی اپنے دونوں کانوں کا میں نے مسح کیا، اس کے بعد آخری چیز ثم غسلت رجلی، میں نے اپنے دونوں پاؤں کو بھی دھلا، الی الکعبین ٹخنوں تک، اس طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم نے لکھا ہے وہ پورا کیا لکھا ہے؟ غسلت یدی وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجہی وغسلت یدی الی المرفقین ومسحت راسی ومسحت اذنی ثم غسلت رجلی الی الکعبین۔ تو سننے میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن جب اگر آپ سمجھ چکے ہیں وہ فریم جو ہے فعل ماضی مضارع کے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، سب میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور ید کی نسبت جب اپنی طرف کی جائے گی دونوں ہاتھوں کی تو یدین سے ہو جائے گا یدیا، اذنین سے اذنیا، رجلین سے رجلیا، باقی اور کچھ اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ ان چاروں لیسن کے اندر اگر آپ نے غور سے دیکھا ہے، جو میں نے خود کے پی پی ٹی بنا کر کے جو ہے ایکسپلین کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ سعید کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے آیت الوضو، وضو کی آیت پڑھیے، تو وضو کی آیت بتایا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6، قرآن میں ایک ہی جگہ ہے ہی ہے وضو کا بیان، اور جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو محمد پڑھ دیتا ہے اس آیت کو، سعید کہتا ہے الحمدللہ، سعید کہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ درس مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلا جو درس ہے اس کے اندر مزید جو ہے وقت کی پریکٹس ہے، کیسے ٹائم کی تعبیر کریں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو سیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پوری محنت اور دل جمعی سے عربی زبان سیکھنے کی اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔